یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اس معاشرے کے ایک المیے کے بارے میں ہے، رویے کے بارے میں ہے، یوں کہا جا سکتا ہے ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی زندگیاں ان مسائل سے وابستہ ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص ان مسائل کی زد میں آ سکتا ہے، خاص طور پہ ہر وہ شخص کے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ ایشو یہ ہے کہ کسی پر بھی توہین کا الزام لگا دینا، یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو میرے نظریے کے خلاف ہے، وہ میرے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی، تو میں بجائے اس کے کہ مہذب انداز سے کوئی اور طریقہ کار اختیار کروں، میں اس پر توہین کا الزام لگا دوں، اور توہین کا الزام جب لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی خطرے میں ڈال دی آپ نے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں دو ایسے واقعات جو کہ بہت زیادہ جن پر بات ہوتی رہی، ایک تو حال ہی میں مرزا علی انجینئر کی گرفتاری اور اس پر 295 کا مقدمہ، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کر رکھی ہے، تفصیلی ویڈیو ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ اور بات یہی ہے، اس بارے میں اگر بات کی جائے تو یہی کہ الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے، الفاظ کی سلیکشن بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور جب آپ جذبات میں آ کر انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے مثبت نہیں ہوتے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن یہاں پر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی کہ جان بوجھ کر توہین کی گئی، نعوذ باللہ، یا توہین رسالت کی گئی۔ کوئی بھی کلمہ گو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اس واقعے سے کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ جس پر بہت زیادہ بات ہوئی سوشل میڈیا پر، اور وہ تھا کہ ذاکر وسیم بلوچ صاحب نے ایک بیان دیا اور اس پر بہت زیادہ بات کی گئی۔ اس حوالے سے بھی ہم نے علماء کرام کے ساتھ پروگرام کیے، وہ تفصیلی گفتگو بھی موجود۔ وہ جو بات ہوئی سب کو پتہ ہے، لیکن اس پر مجموعی طور پر تمام علماء کا یہی موقف ہے کہ نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ ذاکر صاحب نے نعوذ باللہ توہین رسالت کر دی ہے، کیونکہ اگر یہ روش عام ہو جائے گی پھر تو کوئی کسی کو جینے ہی نہیں دے گا۔ لیکن یہ ایک عجیب المیہ ہے یہاں پر کہ لوگ ذاتی دشمنیاں، ذاتی رنجشیں نکالنے کے لیے ان الزامات کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ ذاکر وسیم بلوچ صاحب کے خلاف بھی توہین کی ایک اپلیکیشن دے دی گئی، ایک درخواست دے دی گئی ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ خدا را یہ اس قدر سنگین الزام ہے۔ آپ کا نظریاتی طور پر 100 بار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو الزام کسی پر لگایا جا رہا ہے، اور آپ تو درخواست دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسے لگا رہے ہیں، لیکن اس کے کس قدر خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا، کیونکہ عدالت میں اور اداروں میں تو بعد میں یہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ یہاں پر تو اس قسم کے تکفیری مائنڈ سیٹ والے مولوی موجود ہیں کہ جو بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کو بات ہی نہیں سمجھتے وہ کوئی، اور پھر ایسے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا امیج ساری دنیا میں ڈیمیج ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے۔ ان گزشتہ کچھ سالوں میں درجنوں ایسے کیسز ہیں، اور آپ اس بات پر بھی ذرا غور کیجئے کہ پورے عالم اسلام میں، عرب ممالک میں، دیگر پوری دنیا میں کہیں پر اتنے توہین کے الزامات نہیں لگائے جاتے جتنے یہاں پاکستان میں زیادہ بازار گرم رہتا ہے ان معاملات کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، کسی کا کسی کے ساتھ بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلا توہین کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر تو یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کے نظریے کے مطابق کسی نے بات نہیں کی، میں آپ کے نظریے کے خلاف بات کر رہا ہوں تو بس توہین کا الزام لگا دیا جائے۔ لہٰذا یہ سلسلہ الزامات کا ختم ہونا چاہیے، کسی کی زندگی کو اس طرح سے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر کہیں پر نعوذ باللہ کوئی واقعی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو پھر وہاں پر اداروں کو، قانون کو، ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کو پھر قانونی طور پہ سزا دی جائے۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔